حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ماں سے کسی کی شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتی، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن، وبنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں، یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کرتے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا اس سے تمہارا اب نکاح نہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے رہنا، چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں۔ اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں، جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام، کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا، وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی ماں، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر۔ تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہے۔ یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، وہ بالکل الگ چیز۔ تو صحابہ کرام بال اس کو، چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، چاہے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پہ نام بولا گیا، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر، وہ ساس ہمیشہ کے لیے حرام۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو پھر ان کی ماؤں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامنوں سے، جو پہلے گزر۔ ساس کا معاملہ اس میں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو صلبی تمہاری اولاد ہے، ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامن نے، چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع، جو آپ کا سوال، یہ آخر میں آیا ہے، یہ جتنے محرمات کا ذکر ہوا آخر میں یہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا تو توبہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا، نہیں۔ اسلام میں جب 4 شادیوں کا حکم آیا نا تو جس نے پہلے 4 سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے 4 سے اوپر والی سارے ان کو چھوڑ دیا، یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا، نہیں، فوراً سے پہلے اس میں رجوع کرنا۔ ان اللہ کان غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب آپ یہ ذرا گننا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں۔ نمبر 1 مائیں، نمبر 2 بیٹیاں، نمبر 3 بہنیں، نمبر 4 پھوپھیاں، نمبر 5 خالائیں، نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 8 رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں، نمبر 9 ان ماؤں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن بھائی ہیں، نمبر 10 ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، چاہے رخصتی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ 10 ہو گئی۔ نمبر 11 وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامن گزر چکے ہیں نا ان سے،
بشرطے کہ اس عورت کے ساتھ آپ نے اس دواجی تعلق قائم کیا. اور پھر ساتھ آیا کہ اگر اس دواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے. اور نمبر 12، آپ کی بہو جو آپ کے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے. اور نمبر 13، یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے. 13 حرمت والے رشتے آئے ہیں، بس یہ 13 رشتے ہی حرام ہیں، باقی 13 کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں. یہ نہ ہو کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ بھی حرام ہے، تو بچہ کیڑا ہے. صرف 13 ہی حرام ہے، باقی سب کے سب حلال ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پہ. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. قرآن میں تو صرف آیا تھا 2 بہنوں کا. تو اگر آپ اس کو دقت نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے اس کے. وہ رشتہ چل بھی 2 بہنیں اگر نکاح کے اندر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. 2 بھائیوں کی شادی 2 بہنوں کے ساتھ ہو جائے، وہ رشتے چل رہے ہوتے، تو ایک خاوند اندر 2 بہنیں آ جانتے ہو تو اتو بڑا ایٹم بم ہے. 2 بھائیوں کی شادی آپ 2 بہنوں کے ساتھ کرا دیں، یعنی وہ آپس میں ہم زلف ہوں تو وہ مصیبت بنی ہوئی ہوتے ہیں. یا بہنیں جو ہے ڈومینیٹ کر جاتی ہیں خامدوں کے اوپر، یا خامدوں نے وہ دبا لی ہوتی ہیں. تو ایک خامد کے اندر اگر 2 بہنیں آ جائیں گی تو کیا بنے گا، کیونکہ وہ ریسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے. اسی طریقے سے پھوپھی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہی مسئلہ ہو جائے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے حرام ہے، وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائے. یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم، اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے نا وہ حرام ہو جائیں گے. لیکن اس میں یاد رکھیے گا، ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے، اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی، کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا ہوا. وہ رشتہ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عہدہ ہو جائے گا، عہدہ ہو جائے گا بھائی جی. صرف ایک بندے نے جو، اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 1 یا 2 دفعہ دودھ پینے سے نہیں، 5 دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں، تب رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. تھوڑا سا دودھ پلانے سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. 5 دفعہ کم. وہ صحیح مسلم میں حدیث. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. اور ہم عائشہ کہتی ہیں وہ بھوک کی عمر 2 سال ہے، جو قرآن میں آئی ہے سورۃ البقرہ میں. آج ہم نے پڑھی کہ 2 سال تک یعنی دودھ پلانا ہے. تو وہ 2 سال کے اندر اگر دودھ پی لے وہ بچہ، یہ نہیں ہے کہ ایک جوان بندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا بن جائے گا. تو اسی آسرے ہوتے سعودی مفتی نے فتوی دیتے ہوئے نہیں دیتے. یہاں پہ ایک بھائی آئے وہ ایک عرب کنٹری سے، تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آفس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے عرب کے علماء سے، یہاں پہ بھی کئی اہل حدیث یہ کہتے ہیں، بہت کم، سارے نہیں، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتویٰ لے لیا تھا کہ ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں ان کا وہ سارے آفس کولیگ نے دودھ پی لیا، وہ سارے بہن بھائی ہیں. یہ اس طرح کرنے بہن بھائی کو بن جائے گا یار. اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آ گئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگننٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے، شادی شدہ نہ بھی ہو. ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں نا، اب سائنس نے ترقی کر لی ہے نا، ہارمونز ہی اتار رہے ہیں نا. اگر بھینسوں کو ٹیکے لگا کے خالی ٹیکہ لا کے بھی دودھ نکلانا ہے، کیوں جی عثمان بھائی؟ یہ عثمان بھائی اگلے دن ایک جگہ دودھ لینے کے لیے گئے نا تو وہ بھینسوں کو ٹیکہ لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے. وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دفعہ ٹیکہ نہیں، صرف ٹیکے لگاؤ، اس میں دوائی نہ ڈالو. تو اس نے جیسے ہی خالی ٹیکہ بھی لگایا نا تو دودھ نیچے آ گیا، اور دہشت کھا کے، پتہ نہیں عثمان صاحب تہاڈی دہشت کھا دی انہیں کہ ٹیکے دی کھا دی ہے. تو وہ اس نے کہا بھائی جی تسی بڑی مہربانی کی تھی، ساڈے پیسے بچا لینے، پہلے ٹیکہ پڑنا دے، وہ خالی سرنج ہی مارا گے 5 روپے دی، تھا سرنج ماری دودھ دینا شروع. میرا خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اترا ہے. ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکہ ہے جو دیا جاتا ہے، اس کے اوپر میرے علیحدہ سے ایک کلپ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے. اس دودھ جو آئے گا اور پلس اس بھینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا پھر گوشت بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے. تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھوپھی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے، یہ بخاری مسلم میں. قرآن میں صرف آیا تھا 2 بہنیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا علماء نے ایک سمپل سا فارمولہ بنایا کہ ہر وہ 2 عورتیں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصور کر لیا جائے
تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی. مثلا دو بہنیں ہیں، بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصور کر لیا جائے، دوسری کو عورت ہی، تو کیا یہ ان دو عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی؟ اچھا، پھوپھی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے، تو کوئی لڑکا بھتیجا اپنی پھوپھی سے شادی کر سکتا ہے، کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے، وہ تو حرمت قرآن میں آ گیا. تو جس طرح یہ فارمولہ بنتا ہے نا، اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ دو عورتیں بھی کسی ایک اور مرد کے اندر ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتی. ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یک بعد دیگرے سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں، بہنیں تھیں، بیک وقت نہیں. بیک وقت یہ والا جو رشتہ ہے، یہ بیک وقت منع ہے. اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی، دوسری نے شادی کر لی، وہ بالکل ٹھیک. اور اس میں ایک اشارتاً گفتگو کر لیتا ہوں، چونکہ یہ بڑی میرے خیال انفارمیٹیو گفتگو ریکارڈ ہوگی، اس میں کوئی اس سے کوئی ریلیٹڈ آپ کے دماغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. میں نے تو کوئی بات نہیں چھوڑی. ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ میں بات کر رہا ہوں، یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے، میں کوشش کروں گا اسے کنٹرول الفاظ میں استعمال کروں. ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور اس کو بڑا فخریہ وہ بیان کرتے ہیں اور شادی شدہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور شادی شدہ لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے، ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، بعض اوقات واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہمیں چونکہ اکیڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں. اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے. امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مسارحت کے رشتے کو کنڈیم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی. فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بھلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا، تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو. جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتہ جے یقین کرو تہاڈی پبلک نو اگر اینج پتہ لگنا شروع ہو جائے نا تو تانوں طلاقاں دے کے ٹر جانو. اپنی بیوی تو نہیں ہونے چھڈنی، تانوں نہیں ہونے چھڈنا. جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا نا، یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے، جبکہ قرآن سورہ النحل میں کہتا ہے کہ اگر کسی میں زندگی موت کی کشمکش بن گئی، گن پوائنٹ پہ اسے ایک تلوار کی نوک پہ کوئی کہتا ہے نا کلمہ کفر بک، اور دل میں ایمان ہے تو کفر بول بھی دے تو اس کا ایمان نہیں جاتا، تو بیوی کیسے چلی جائے گی؟ اسے کہتے ہیں جبری طلاق. یہ کہتے ہیں نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا، حکمران بنو امیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے. اگر وہ کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہی دی. یہ کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے، میں نہیں کہتا آپ کریں. حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق دلوانی چاہیے. گن پوائنٹ پہ نہیں، حکومت تو ویسے ہی ببکی مارے گی. ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں، یوٹیوب پہ چڑھائیں. بڑے بڑے علماء جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے پہ قائم ہوں، اس کے بعد ان کو باہر نکالیں، میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے. سب کے سب کہیں گے نہیں یار یہ تو فتوی ہی غلط تھا، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے. لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں. اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے. تو وہ مسارحت کا میں بتا رہا تھا، یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ. اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اس کو نہیں پتا تھا بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو. اس کا اگلا بھی خطرناک ورژن سنو. اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. وہ بیٹا بیچارہ باہر مزدوری کرنے گیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر، چھونے کی. اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، صرف چھو لیا، تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہو. اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے، نہ طلاق ہوتی ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ انتہائی قبیح اور عذاب کا مستحق ہے اگر کوئی یہ کرتا ہے. یہ زنا کے مترادف ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. یہ اس طریقے سے کام کرنا، یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں نا، وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے. تو تعزیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو جب کوئی اس طرح کے واقعات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا. اور بعض اوقات کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ
ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یا ساس کے ساتھ بن رہی ہوتی، وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی علیحدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتی ہیں، اور بعض کا جینون کیس بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ مساریت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے تو مجھے بڑی دفعہ میرے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں، تو اب چونکہ یہ ایک محرمات ابدیہ ڈسکس ہو رہے تھے، اس کے کانٹیکسٹ میں نے اسے ڈسکس کیا۔ میں اس پہ کوئی بےہودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا، کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اس کو کریں گے، میسج بھی پہنچ جائے تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایز اے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے؟ دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے۔ عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے دیکھیں، مرد مردوں میں، یعنی اختلاط میں نہ دیکھا جائے۔ اس کے شروع میں نے اناؤنسمنٹ یہ کی، باقی تو میرے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر آئے دن، آپ کو پتہ ہے یہاں تو وہ لال داڑھی والی سرکار جو ہے وہ روزانہ انہوں نے کوئی نہ کوئی سیکسی قسم کا کلپ چڑھایا ہوتا ہے، میری ایک کمپیٹنسی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا کے اس کو بند کر دیا تھا اس ٹاپک، کیونکہ یہ ٹرانس جینڈرز کا جو ایشو ہے، ہیجڑوں والا اور مخنثین والا، یہ چونکہ ایک کریٹیکل ایشو ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ کے مسئلے ہیں، ایسے جو شخص ہے اس کو سب سے پہلے میڈیکلی اپنا علاج کروانا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہیجڑا تو نہیں ہے، اور یہ ہیجڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پیدا کیا ہے، اس طرح لوگوں کو بنایا ہے، اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کسی کو آر نہیں دلانی چاہیے، اور نہ اس حوالے سے اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے آپ اس کے اوپر کوئی اس طرح کے کامنٹس پاس کریں۔ جو مخنث ہیں جی، ان کے بارے میں آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہجڑے کی آپ کو شکایت کی گئی کہ اس نے ہاتھ اور پاؤں میں مہندی لگائی، یعنی عورتوں کی مشابہت اختیار کی، تو آپ نے اس کو مدینہ شریف سے باہر نکال دیا، لیکن یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے۔ البتہ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین ہے، نبی علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہاں پہ ایک ہیجڑا بیٹھا ہوا تھا، مخنث کہتے ہیں عربی میں ہیجڑے کو، تیسری مخلوق بھی ہم کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں خزرا بھی کہہ دیتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر کہہ دیتے ہیں انگلش کے اندر۔ تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ام سلمہ کا جو بھائی تھا، نبی علیہ السلام کا سالہ، وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ یہ عنقریب اللہ تعالیٰ طائف میں جب مسلمانوں کو فتح دے گا تو وہاں میں تمہیں ایک عورت دکھاؤں گی، جب وہ جاتی ہے تو اس کو 4 بل پڑتے ہیں پیٹ پہ، اور جب آتی ہے تو 8 بل پڑتے ہیں، یعنی وہ اس کی، عرب کے لوگ موٹی عورتوں کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس کے موٹاپے کی تعریف۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجڑے کو اٹھایا اور ام سلمہ سے کہا یہ مخنث تمہارے پاس نہ آیا کریں۔ اس طرح کے مخنث جو عورتوں کی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، ویسے ایک ہجڑے کا اور عورت کا پردہ کوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو عورتوں کے لیے اٹریکشن ہی کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے ہجڑے جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ڈسکشن کر رہا ہوں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا جی، وہ یعنی جو اس قسم کے ہجڑے ہیں ان کو تو عورتوں کے پاس بیٹھنے کی مخنثین کو اجازت نہیں۔ باقی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں نے آپریشن کروائے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنانے کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم اس کو فی الحال ڈسکس۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس میں یہ جو ایشو یہ بتا رہے ہیں نا، اس میں ان کو بالکل شادی نہیں کرنی۔ انہوں نے شادی کے بارے میں پوچھا، ظاہر ہے نا مرد کو تو شادی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے۔ پہلے تو عورتیں خاموش ہو جایا کرتی تھیں، اب تو عورتیں خاموش نہیں رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں بھی کافی لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور عموماً اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی، زیادہ تر کیسز میں مردوں کے کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن وہ عورتوں کے سارے کے سارے ٹیسٹ عورتوں کے کروائے جا رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی خرابی مرد کے اندر نکلتی ہے۔ کئی عورتیں جنہوں نے پوری زندگیاں اسی طریقے سے گزارتی اور بعد میں یہ نہیں پتا چلا کہ اس طرح کا مسئلہ تھا۔ تو ایسی عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر مرد میں کوئی اس قسم کا عیب موجود ہے، پہلے تو میڈیکلی علاج کروایا جائے، اگر علاج پاسبل ہو۔ بعض اوقات نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ میں ذرا کوڈ ورڈز میں بات کروں گا، اور یعنی کیونکہ ہر قسم کے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر علاج کروانا چاہیے، کسی یعنی میڈیکل اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں جو اس فیلڈ کے اندر ہے، اور اگر پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ اس طرح کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے لیے تو ٹیشن نہیں ہے رہا۔ باقی مردوں میں ٹیشن والا مسئلہ تو ویسے ہی حرام ہے، صبر کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو جس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے، وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ نکاح کرنا آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ۔ یہاں پہ اسپیسیفکلی اس اعتبار سے کہا گیا ہے استطاعت کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، تبھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ روزوں کے ذریعے شہوت ٹھنڈی۔
اب اگر وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے لیکن دوسری استطاعت نہیں ہے عورتوں والی، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں پھر شادی کرے گا. اور اگر مردوں والا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ خوف خدا کرے اور اس گناہ سے توبہ کرے، اپنا میڈیکل علاج کروائے اور روزے رکھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرے، اللہ کی طرف رہے. عموماً ایسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو لت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی ایک لت ہے نا جی. یہ تو صرف ان لوگوں کو نہیں ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی لت پڑی ہوئی ہے. اور معذرت کے ساتھ مطلب مدرسوں میں یہ کام بہت بڑے لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. میں سارے مدرسوں کو اور سارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس یا ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ مدرسوں سے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے یہ معاملات اسکولوں کے اندر کم ہوتے ہیں کیونکہ ہاسٹل وغیرہ نہیں ہوتے. ادروائز اسکولوں میں بھی اگر ہاسٹل شروع ہو جائے تو مدرسوں سے بھی زیادہ کام اٹھ جائے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی ٹیچرز کے لیے نہیں ہوتی. ویسے تو اس طرح کے واقعات اسکولوں کے لیے بھی رپورٹ ہوتے ہیں. یہ بھی یعنی میڈیا کی بھی دو نمبری ہے، صرف مدرسوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسکولوں کو بھی کرنا چاہیے جہاں پہ اس طرح کی برائی ہو رہی ہے. لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ مدرسوں میں یہ زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس چانس زیادہ موجود ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بیچارے ماں باپ تو غربت کی وجہ سے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں، بعد میں استادوں کے رحم و کرم کے اوپر ہوتے ہیں. تو میں اب اس میں کوئی زیادہ یعنی ولگر گفتگو کرنا نہیں چاہتا. آپ کو مدرسوں کا معاملہ پتہ ہے. اگر آپ نے اس معاملے میں میرا کلپ دیکھنا، وہ بڑا سخت کلپ تھا عبدالستار عیدی صاحب کے اوپر جب ایک مفتی نے کامنٹس کیے تھے، میرا وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عبدالستار عیدی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ ٹاپ پہ کھل جائے گا. ٹھیک ہوگا جی؟ میں نے جواب ہر طرح سے دے دیا. علی بھی اسی حوالے سے اگلے 5 سوالات ٹرانسجینڈر سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مخنث، ہجڑے یا تیسری جنس سے متعلق احکام کیا ہیں. ان میں پہلا سوال ہے ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا ہونا کیا معاشرتی مسئلہ ہے یا کہ بایولوجیکل مسئلہ ہے؟ بایولوجیکل تو ہے، یہ تو چیز اسٹیبلش ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی. لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص یہ معاشرتی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ لوگوں نے سورس آف انکم اس کو بنا لی. یعنی ہم بھی، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نارمل تھے، انہوں نے ہجڑا بن کے کمائی کا ذریعہ پھر یہاں پہ لوگ آپریشن بھی کروا کے خود اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تو حرام ہے. قرآن حکیم میں واضح ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ضرور تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. جی. تو یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے کسی کو مرد بنایا اور وہ اپنا آپریشن کروا کے عورت بن جاتا ہے یا اپنی وہ والی ساری چیزیں ختم کروا دیتا ہے. یہ تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے نبی اسلام سے اجازت مانگی تھی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی یہ مردانہ قوت کو ختم کروانا چاہتے ہیں آپریشن کے ذریعے. اس زمانے میں بھی آپریشن ہوتے ہی تھے، تو نبی اسلام نے اس چیز سے منع فرمایا، قطعاً منع فرمایا. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی اسلام ایک دفعہ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے تو 3 اصحاب آئے، ام المومنین سے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی روٹین کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبی اسلام نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا. تو انہوں نے، ان میں سے ایک نے کہا کہ نبی اسلام تو بخشے بخشائے ہیں، میں تو روزانہ روزہ رکھا کروں. دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جا کے نفل پڑھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کر کے تو جھنجھٹ پالنے والی بات ہے، میں اللہ کی عبادت میں وقت گزاروں گا. یہ تینوں سٹیٹمنٹ دے کے وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آپ فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یعنی تقوی کی نشانی یہ کام نہیں ہے. جی. یہ لادہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بزرگ نے 40 سال تک عشاء سے فجر پڑھی. یہ متقی ہونا نہیں ہے، یہ سرکس ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور نکاح تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو آپ کے نکاح پڑھاتے وقت حدیث پڑھی جاتی ہے نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں. عبداللہ بن عمر بن عاص کی جب شادی ہوئی تو ان کی بیوی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی کہ یہ پوری رات نفل پڑھتا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور فرمایا عبداللہ اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری. آپ کے بزرگ کہتے ہیں جی وہ ابو بکر شبلی جو تھے جنید بغدادی کے خلیفہ کے مرشد، وہ سری سکتی کے تھے نا مرید آگے ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی. وہ کہتے ہیں نہیں روزانہ وہ نا آنکھوں میں نمک کا سرما لگایا کرتے تھے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی نیند اکھیں ٹر گیا ہونی ہے، نیند کی تو جانی ہے. اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام اپنے صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم روزانہ اگر جاگو گے تو اندھے ہو جاؤ گے.
تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے. امام بخاری نے اس طرح کی احادیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. آپ کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، پوری رات جاگنا، یہ کرتب ہے اور کرامت ہے، اور نبی علیہ السلام اسے مکروہ گردان رہے ہیں، اس سے منع فرما رہے ہیں. اولیاء اللہ وہ نہیں ہوگا جو نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے. پھر آپ فرمایا تم روزانہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کو روزانہ روزہ رکھنے والا تو ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اگر تم نے روزے رکھنے ہی ہے نا تو عبداللہ داؤدی روزے رکھا کرو، ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن چھوڑ دیا، کہ مہینے میں 3 روزے رکھ دیا کرو. ان کا نہیں یا رسول اللہ 3 روزے نہیں، میں زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. الٹیمیٹلی آپ فرمایا چل ایک دن رکھا کر، ایک دن چھوڑ دیا. جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، بخاری مسلم میں الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اب یاد آ رہا ہے میں 3 پہ اکتفا کر لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنے والا. اور اس سے بھی آسان طریقہ صحیح مسلم میں جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، چاہے کنزیکٹو ساتھ رکھے چاہے پورے مہینے میں سکیٹرڈ کر کے رکھے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً بعد رکھے اور باقی بعد میں رکھ لے، نہیں، جب مرضی رکھے. تو اس سے گویا ایسا ثواب ملے گا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے، کیونکہ پوری زندگی وہی عمل کرتا رہے. تو یہ آسانیاں دین کے اندر دی گئی ہیں. اس طرح کے معاملات کر کے اور ایسے طریقے کرنا، یہ لوگ معاشرتی مسئلہ، بایولوجیکل سے زیادہ معاشرتی مسئلہ ہے. باقی یہ چیز ظاہر ہے میڈیکلی اسٹیبلش ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے قرآن و سنت میں آپ کو ایز سچ ان کے احکامات نہیں ملیں گے جی، کیونکہ یہ 0.00001% بھی نہیں ہے انسانیت کا. زیادہ تر اڈاپٹیڈ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. باقی جو اس طرح کے ایشوز ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا. ان میں بھی یعنی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، جو واقعی اوریجنل ہجڑے یا مخنث عربی میں کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈر ہیں. جو اوریجنل والے ہوں گے نا وہ ان میں بھی پھر ڈویژن ہوتی ہے، کچھ مردوں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ عورتوں کے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر ان کے احکامات دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اسی زمانے میں اگلا سوال علی بھی آ رہا ہے، ٹرانسجینڈر یعنی ہجڑا کی کتنی اقسام ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہاں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرے گا، علماء سے نہیں کروانا آپ نے، کیونکہ علماء کا جو چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ بہت خطرناک ہوگا، وہ آپ نہیں متحمل اس کے ہو سکتے. تو آپ یہ چونکہ فیلڈ ہی ڈاکٹروں کی ہے، جیسے غامدی صاحب نے کہا تھا کہ چاند دیکھنے کا کام مولویوں کا ہی نہیں. وہ تو مطلب جو لوگ یہ انسٹرومنٹس یوز کر سکتے ہیں، محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے. ہاں علماء مطلب ان کو شرعی مسئلہ ضرور بتائیں گے، باقی ایکسپرٹیز تو ان کی ہیں. اور میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ کے جب مریض بیمار ہوتے ہیں آپ تو اٹھا کے بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو آپ آغان لے جاتے ہیں، ان کو بھی اٹھا کے کسی مزار پہ لے جایا کریں نا. کتنے بزرگوں کے پیشاب بند ہوتے ہیں یا ان کے گردے فیل ہوتے ہیں تو ڈائلسس پہ وہ شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں لگے ہوتے ہیں. آپ کے جب ڈائلسس پہ آتے ہیں آپ جا کے قبروں کی مٹی چٹوا رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی 2 نمبری ہے ان کی. ان کو کیوں نہیں قبروں کی مٹی چٹواتے، ان کو کیوں ہاسپٹلس میں داخل کرواتے ہیں؟ اسی کہ اس وقت یہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ فیلڈ ہے ڈاکٹروں کی، ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کریں. نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے، صحابہ کرام کو جب بیماریاں ہوتی تھی تو طبیبوں کے پاس بھیجتے تھے، جس کی فیلڈ ہے. یہاں ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے. بلکہ ڈاکٹرز کا بھی پینل ہونا چاہیے جو مطلب ان بائزڈ ہو کے فیصلہ کرے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کٹ جو ایکسپرٹس ہیں نا ان کی طرف جانے کا حکم دیا. قرآن میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے. جو فیلڈ ہے، جیولوجی کی بات ہے جیولوجسٹ بتائے گا، اسٹرونومی کی بات ہے اسٹرونومی کی فیلڈ کا اسٹرونومر بتائے گا. اسی طریقے سے ایمبریولوجی کی فیلڈ کا تعلق ہے وہ گائنی کا ڈاکٹر بتائے گا. اور نبی علیہ السلام کتنے منصف مزاج ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ لوگ گرافٹنگ کر رہے تھے، پیوند کاری. آپ نے فرمایا اگر یہ پیوند کاری نہ کرو کھجوروں کی تو کیا ہے؟ تو کہ یا رسول اللہ اس کی فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ فرمایا اگر نہ کرو تو کیا ہے؟ بس اتنا کہہ کے چلے گئے. آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا کہ ضرور کرو یا نہ کرو. انہوں نے اس سال وہ گرافٹنگ نہیں کی، ان کی فصل کم ہوگی. وہ شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے اس دفعہ پیوند کاری نہیں کی ہے تو فصل کم ہوئی ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، یہ میرا ایک مشورہ تھا دنیاوی طور پہ. اور آپ علیہ السلام نے ساتھ ارشاد فرمایا اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں دین کی بتاؤں وہ ماننا تم پہ واجب ہے. اگر میں اپنے دنیاوی ایکسپیرینس سے تمہیں کوئی تمہارے دنیاوی معاملات میں بات بتاؤں تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی وہ فیلڈ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایٹم بم بنانے کا فارمولہ تو نہیں دیں گے. آپ کی جو فیلڈ تھی اس طرح کی ایکسپرٹیز تھی بھیڑ بکریاں چرانا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن عرب کے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھینس کی عادتیں کیا ہیں، وہ تو آپ کو سیابی بھی نہیں بتا سکے گا، کیونکہ وہاں کا جانور تو گائے ہے. گائے اور بھینس کے نخرے ہی ڈیفرنٹ ہیں.
بھینس تو بڑا لاڈلا جانور ہے، تو چھوٹی چھوٹی بات میں بیمار ہو جاتا ہے. گائے ٹف ہے. تو انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھ. اسی طریقے سے میڈیکل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر آپ نے ایکسپرٹ سے رابطہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، ٹرانسجینڈر یا ہجرا کو وراثت میں حصہ کس حساب سے ملے گا؟ وہ میڈیکلی اگر یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ مردوں کے زیادہ قریب ہے تو مردوں کے اعتبار سے حصہ ملے گا، اور اگر عورتوں کے زیادہ قریب ہے تو عورتوں کے اعتبار سے. ظاہر ہے اس کے اوپر قیاس اور اجتہاد ہوگا، اور اس میں فقہا نے یعنی کافی زیادہ کام کیا. فقہ حنفی میں بھی آپ کو مل جائے گا، بار شریعت کے اندر بھی آپ کو یہ سارے مسائل مل جائیں گے. قرآن و سنت میں بنیادی چیزوں سے ان چیزوں کو اخذ کیا گیا، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اس کو اجتہاد پہ چھوڑا ہے. اگر اس کو ڈیفینیٹ بتا دیتا ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث میں یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک جاری رہے گی. اگر فکس ہو جاتا تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر. اب صحابہ کرام جب جا رہے تھے راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی، مغرب کا وقت آ گیا. کچھ صاحب نے نماز پڑھ لی، کچھ نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے قضا کر کے پڑھی. جنہوں نے پڑھ لی انہوں نے کہا کہ حضور کا مطلب یہ تھا جلدی پہنچنا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. دوسروں نے کہا نہیں، آپ کے الفاظ تھے کہ وہاں پڑھنی ہے. دونوں نے 180 ڈگری ڈیسیژن کیا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ تھیم کو فالو کیا تھا انہوں نے ہی جنہوں نے نماز قضا ہونے سے بچا لی تھی. دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس لیے دے دیا گیا کہ انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیے. تو اجتہاد کے معاملات میں بھی مسلمانوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کو اجتہاد کریں. اگلے دن سوال ہے یہ بتائیں جی وہ اگر کوئی چاند پہ چلا جائے تو نماز کس طرح منہ کر کے پڑھے گا؟ تو میں پھر ان سے پہلے میں نے ان کو پھکی دی کہ مقلد تو آپ ہیں، ذرا امام حنیفہ سے پوچھ کے بتائیں. ان کے زمانے میں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا چاند پہ جائے گا. تو اگر میں یہ مسئلہ حل کر دوں تو پھر آپ سب حنفیوں کو میرا مقلد ہونا پڑے گا. یہ میں جوک کے طور پہ. تو میں نے بتایا کہ بھی بڑا آسان ہے کہ آپ جب چاند پہ جائیں تو آپ کو پتہ ہے چاند پہ جا کے زمین اسی طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہے جس طرح یہاں سے چاند، صرف سائز بڑا ہوتا ہے. تو چاند پہ کھڑے ہو کے جس طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ ادھر ہی ہوگا. کیونکہ اتنے کلومیٹر دور قبلہ بالکل لوکیٹ ہوگا، کیونکہ جب آپ اتنی لمبی آپ ایک لینتھ میں آ جائیں گے اس میں انچز کا کوئی فرق نہیں ہوتا. تو مسئلہ میں نے حل کر دیا نا جی. تو پھر ہو جاؤ میرے مقلد اور ایک بار جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. خام خواہ کہانی بنائی ہے. او جی ریل گاڑی میں نماز، اچھا ریل گاڑی میں نماز کس بزرگ نے بتائی ہے؟ آپ کے بزرگ تو ریل گاڑی کے روکتے ہی رہے ہیں. وہ کہندے نے جناب ایک بزرگ اتنے انجن نہیں سی رکدا اتنے ٹرین دا، انہاں نگاہ ماری انجن چھالا ماردا سی اتنے ہی اگے نہیں سی ٹردا. انہوں نے سمجھا گھوڑا ہے، ان کو پتہ نہیں انجن اگر ایسے چھالے مارے تو وہ پٹری سے نیچے گر جائے گا. تو آپ بتائیں بزرگوں نے روکی ہے. جن بزرگوں کو یہ زوم ہے نا کہ وہ انجن روک سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کو سامنے صرف انجن کی پٹری کے آگے بٹھا دے، 120 کی رفتار میں ریل کار ہم لے کے آتے ہیں، روک کے بتائے. کوئی کہانیاں بنائی نے اس طرح کدھر کو روک سکتا ہے؟ خام خام. اچھا پھر بزرگ ہر جگہ بچ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مڑ مڑ کے ساڑے بزرگوں نے رگڑتا. کہ کریے بزرگوں نے خرابی بڑی بڑی لیول دی پائی ہے. جب تک کتے کو آپ کنویں سے نہیں نکالیں گے ڈول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا. جو فرسودہ نظریات قرآن و سنت کے مقابل داخل کر دی انہوں نے دین میں، یہ ساتھ ساتھ نکالنے ضروری ہیں. صرف ڈول نہیں نکالنے، میں ڈول بھی نکالتا ہوں اور ان کو بھی نکالتا ہوں. ٹھیک ہو جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا ٹرانسجینڈر یا ہجرا اپنی مرضی سے اپنا جینڈر اختیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا اگر یہ اس سے اختیار کرنے سے مراد یہ رہا ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر تو ہے لیکن وہ ڈکلریشن میں اپنے آپ کو مرد کے قریب کر دے یا عورت کے، تو وہ بےمانی کر رہا ہوگا. مرد کے قریب ہے تو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا، وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. باقی اگر اس سے مراد کو یہ لے رہا ہے کہ وہ اپنا جینڈر خود کرنے کے لیے، یعنی کوئی مرد اپنے آپ کو عورت بنا لیتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اپنے آپ کو ڈسیبل کروا لیتا ہے سیکچولی، وہ تو حرام ہے. وہ تو قرآن کی روح سے واضح حرام ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں پہ لانا تو مردوں کی مشابہت کرے، وہ بھی اس میں آئیں گے. اور وہ جو قرآن کی آیت تو سب سے اوپر ہے، سورہ نساء نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. البتہ یہاں پہ میں عرض کر دوں، بعض اوقات تخلیق کو بدلنا ہی فطرت ہے. جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: مونچھے کا پس کرنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال کاٹنا یا اکھیڑنا یا صاف کرنا، ناخن کاٹنا اور ختنہ کروانا. اور مسلم شریف میں 10 چیزیں آئی ہیں، اس میں داڑھی بڑھانا بھی آیا ہے، مسواک کرنا بھی آیا ہے، ناک صاف کرنا بھی آیا ہے،
ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. تو یہاں پہ خطرے میں آپ تخلیق بگاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بگاڑنا فطرت ہے. اچھا، اس میں کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ کانوں میں بالیاں ڈالنا عورت کے لیے یہ بھی تو فطرت بگاڑ رہا ہے؟ نہیں، مرد تو نہیں ڈال سکتا، عورت کے لیے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. قرآن میں بھی آیا نا عورت کے بارے میں کہ زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہے. اور بخاری مسلم میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنی بالیاں بھی کانوں کی اتار کے دی. تو اس سے کانوں کی بالیاں، یہ امام حنیفہ نے نہیں ثابت کی ہیں، حدیث شریف میں ثابت ہے. کانوں کی بالیاں اسی وقت اتاری جاتی ہیں جب کانوں میں ڈلی ہوئی ہوں. تو یہ تخلیق بگاڑنا نہیں. اس طریقے سے ناک چھدوانا یہ تخلیق بگاڑنا نہیں ہے. تخلیق بگاڑنا وہ ہے جو آپ ایک ڈومیننٹ چینج کرتے ہیں. وہ تو ایون اپنے بالوں میں کرے. صحیح مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا حصہ ریموو کر کے آپ پٹی بنا لیں دوسری چھوڑ دیں، ایسے فٹ بالروں نے کی ہوتی ہے، یہ بھی منع ہے. اس حوالے سے یہ چیز کلیئر ہوگی. آخری سوال ہے نبی، کیا اسلام میں ٹرانسجینڈر کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ ٹرانسجینڈرز کے نماز جنازہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے ہجڑوں کا یا مخنثین کا یا ٹرانسجینڈرز کا عموماً جنازہ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہوگا. یہ عموماً رات کے وقت خود ہی جنازہ پڑھ کے، جنازہ کیا ان کو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. یہ تو اللہ بھلا کرے تبلیغی جماعت کا، جنہوں نے پہلی دفعہ ان کو بھی کوئی انسانیت میں سمجھتے ہوئے ان کی جماعتیں نکالنی شروع کی ہیں، ان میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. ہجڑوں کی جماعتیں باقاعدہ نکلتی ہیں تبلیغی جماعت کی. جناب انہوں نے اس پورشن کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا، اور بڑے بڑے نیک ہجڑے ہیں جو اپنے سارے کام چھوڑ کے ان کاموں میں آ چکے ہیں. جنازے کا اس لیے ہوتا ہے کہ جنازہ عموماً ان کا پبلکلی پڑھا نہیں جاتا، رات کے اندھیرے میں خود ہی پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. اس وجہ سے عام لوگوں میں ان کے اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے، پوری کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جن گھروں میں کوئی ہجڑت پیدا بھی ہو جائے ہجڑے آ کے لے جاتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، آپ ان کو یہ نہیں پالیں. ظاہر اللہ نے دیکھیں ایک طرف اگر اللہ آپ کو ہجڑا دے دے، اس کے بدلے میں آپ کو ایک پیرلل بچہ مل جائے، پیرالائز ہوا ہو، فالج گرا ہوا ہو، تو دونوں میں سے کس کی پرورش کرنا آسان ہے؟ ہجڑے کی. تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر کسی کے گھر ہو جاتا ہے تو کہیں شکر ہے یا اللہ اس کو آزاد تو نے پورے دیے. ایک چیز ڈسیبل رکھی نا، تو یہ معاشرے میں بڑا یہ پسا ہوا طبقہ ہے. اور میں آپ کو پرسنلی بتاؤں، میں عموماً فقیروں کو جھڑکی تو نہیں دیتا ہوں، لیکن مال پانی بھی نہیں دیتا. مجھے پتہ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے اگر کوئی ہجڑا آ کے مانگتا نا تو میں ضرور دے دیتا ہوں. یہ پسا ہوا طبقہ ہے، اس میں حقیقت بات ہے. اگرچہ اس میں کئی لوگ پروفیشنل بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہمارے پاس تو کوئی جج کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ کون پروفیشنل. باقی ایک چیز ہے، یہ بڑے آرگنائز ہیں. ان کا آپ لوگ تو ایک امیر کے اوپر متفق نہیں ہو رہے. ایک سیاسی جماعت ہے وہ دوسرا پولیٹیکل لیڈر کو نہیں مانتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہجڑوں کے اندر ہر شہر کے اندر ایک ان کا لیڈر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیبے بھی کہتے ہیں، گورو بھی کہتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہے، امریکہ میں، یورپ میں. آپ یوٹیوب پہ پورے پروگرام دیکھیں ان کے اوپر، مختلف چینلز نے کیے ہوئے ہیں. تو پھر ملکی لیول پہ بھی ایک ہوتا ہے. پھر جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ سکسیسر اس کا بنایا جاتا ہے. پورا ان کا ایک آرگنائز سسٹم چل رہا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ ان میں بھی بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. فرقے تو ہیں نا، تو وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. نفرت نہیں کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہجڑوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ نارمل مرد ہیں نا انہوں نے بھی ان کو اعلی کار بنایا ہوا ہے اپنا. سب سے بڑے مجرم اس حوالے سے وہ بھی ہیں. گورنمنٹ بھی مجرم ہے کہ ان کے کوئی حقوق دے. جس طرح پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے نوٹس لیا تو کم از کم ان کو شناختی کارڈ والا ایشو تو ریزالو ہوا. اب یہ نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں، ڈکلیئرڈ بھی ہو سکتے ہیں شناختی کارڈ کے اوپر، ورنہ ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی. اور کئی لوگوں کو نوکریاں ملی بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہجڑے بھی موجود ہیں. اور نفرت بالکل نہیں کرنی چاہیے. معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، بہت زیادہ پسا ہوا طبقہ. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. یعنی میں اس ویڈیو کی وساطت سے، چونکہ میرا پیغام پوری دنیا میں لوگوں تک پہنچتا ہے. باقی آپ کسی کے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے پیچھے درپے نہ ہو، وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے. کسی کے گھر پیدا ہو جائے وہ ہجڑوں کے حوالے نہ کرے کہ اس کو وہ برائی میں ڈال دیں گے، وہ اسی قسم کی وہ قوم لوط والا عمل شروع کر دیں گے. اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا. پالیں. کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں، لیکن بعد میں یہ ظلم بھی نہ کریں کہ ایسے بچوں کی آپ شادی کرا کے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیں، لوگوں کی بچیاں جو ہیں وہ آزمائش میں ڈال دیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی اس سے پہلے کر چکا ہے تو فوراً سے پہلے تنسیخ نکاح کروائیں، خلا یا طلاق والا معاملہ کر کے ایسے لوگوں کو علیحدہ کریں. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. پھر ایسے لوگوں کی بیویاں پھر وہ ناجائز طریقوں میں انوالو ہو جاتی ہیں. معاشرے کے لیے پھر ایسے لوگ ناسور بن جاتے ہیں. لیکن یہ سب کی سب چیزیں ظاہر ہے ہم تو صرف اصلاحی بیان کر سکتے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. جس طرح پچھلی دفعہ
یعنی سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کر کے کم از کم ان کی آئیڈینٹی والا معاملہ تو شناختی کارڈ والا حل کیا. باقی سارے ان کے حقوق کے حوالے سے بھی گورنمنٹ کو این جی اوز کو ساتھ ملا کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ تو جو نارمل مرد و عورت ہیں ان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے, ان بیچاروں کو کس نے پوچھنا ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں جب وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہے ہوں اور مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے, کہیں بیچارے کہیں سے گزر جائیں لوگ آوازیں کستے ہیں, پھبتیاں لگاتے ہیں اور وہ بھی آگے سے مطلب اس طرح کرتے ہیں, تو خاموشی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو منع کرنا چاہیے. یار یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, آپ بھی ایسے ہو سکتے, اللہ نے ان کو ایسا کیا ہے. ان کو یا اگر وہ خود بھی ہوئے ہیں تو اپنے حالات و واقعات کی وجہ سے ہوئے, ہو سکتا ہے آپ پہ یہ حالات و واقعات آتے آپ اس سے بھی زیادہ برا پرفارم کرتے. میں تو ہمیشہ ورسٹ کنڈیشن کو دیکھتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قطعاً کسی کے ساتھ اس طرح کی یعنی دشمنی والا رویہ نہ رکھیں, نہ کسی کا ٹھٹا اور مذاق اڑائیں, اللہ سے ڈریں. ایک مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا, ختم ہو گیا سوال. آج کی سب سے بڑی خبر تو امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں حضرت ٹرمپ, ان کے اوپر جو ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں وہ بال بچے. اب وہ اٹیمپٹ کس کی طرف سے ہوئی تھی ابھی اس وقت صورتحال کلیئر نہیں ہے, لیکن اگر یہ اٹیمپٹ ایران کی طرف سے ہوئی ہے تو پھر امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے لمحہ فکری ہے. اسی لیے انہوں نے انیشلی انکار کیا ہے کہ جی اس کا ایران وار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مستقبل میں اگر کوئی تعلق نکل آتا ہے تو ظاہر ہے ایک ایران کی طرف سے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ اتنی دور وہ پہنچ گئے ہیں امریکہ کے پاس. باقی اس جنگ کو رکے ہوئے آلموسٹ اب 18 دن ہو چکے ہیں. 40 دن کی یہ جنگ تھی جو 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی اور لگتا ایسا ہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سیز فائر اسی طریقے سے جاری رہے گا. اور پاکستان نے اس حوالے سے جو ایفرٹس کی ہیں اس کو پوری دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص جنگوں کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ ایک سرجری والا معاملہ ہوتا ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ کیا جاتا ہے. اب رہا ہمارا یہ جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے تو ظاہر ہے یہ وقتی طور پر ہے اور ذاتی طور پہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میری طبیعت اس پر آمادہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو چند لوگوں تک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اندر لے کر آئیں. لیکن چونکہ ملک کی سیکیورٹی کی سچویشن ایسی تھی اس کی وجہ سے پھر ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ فی الوقت جب تک اسلام آباد ٹاکس چل رہی ہیں اس وقت تک ایٹ لیسٹ اس کو پوسٹ پون کیا جائے تاکہ کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہ ہو جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی کوئی بدنامی والا معاملہ ہو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے, مسلمانوں کے خلاف. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اکتوبر 2010 سے ہماری پراپر ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ دیکھ لیں آلموسٹ 16-17 سال ہونے والے ہیں. اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے سوائے ان چند مجبوریوں کے جس کی وجہ سے ہمیں ناغہ کرنا پڑا, ادروائز کنٹینیوس یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل سے. اس دفعہ جو اٹیمپٹ ہوئی اکیڈمی کے اوپر, ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا 19 اپریل 2026 کو, اس کی ویڈیوز پبلک میں آ چکی ہیں اور وہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیوز نہیں ہیں بلکہ وہاں پر ریئل ٹائم جو دکان میں لوگ موجود تھے انہوں نے یہ ویڈیو بنائی. اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی کہ کوئی شخص یہ بلیم دے کہ یہ اٹیمپٹس جو ہیں یہ انجینئر صاحب خود کرواتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں. اس وقت تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک پولیس کے بھائی جو ہیں احسن کیانی صاحب حافظہ اللہ تعالی, وہ زخمی ہوئے ہیں. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے, آپریشن ہو چکا ہے ان کی ٹانگ کا اور اس میں دہشت گرد بھی مارا گیا. اس کے باوجود اگر کسی کو کوئی وہم ہے تو ہم اس کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. باقی رہا ہماری اس دعوت حق کا معاملہ, تو آپ نے دیکھا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ اس طرح نیچے کوئی معاملہ ہوا ہے, پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آواز کسی کام کرنے والے کی ہے, ہتھوڑا چلانے کی. لیکن جب مسلسل آوازیں آئیں اور پھر جب جواباً پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی تو مجھے لگا کہ شاید یہ گولیوں کی آواز ہے. اور جب بتایا گیا تو میں نے بجائے اس کے کہ وہاں سے بھاگ جاتا, میں تسلی سے ساتھ والے کمرے میں گیا, اس کمرے میں جس کا دروازہ اسی ہال میں کھلتا ہے, اور اس کمرے میں جا کے میں نے سی سی ٹی وی کیمرے کو آن کیا. ریئل ٹائم جو ہمارے کیمرے ہیں ان میں نے دیکھا کہ کیا صورتحال ہے.
جو ریاستی اداروں کے لوگ وہاں پر ڈیوٹی پر مامور تھے، خصوصاً پنجاب پولیس اور ایلیٹ کے لوگ، ان سے رابطہ کیا، اور اسی اسنا میں وہ فارغ ہو کے اوپر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پروگرام کو فی الوقت یہیں پہ کنکلوڈ کر دیں، اور یہاں پہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کوئی سہولت کار ان کا موجود نہ ہو۔ تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم نے جو پروگرام طے کیا ہوا ہے جس ٹاپک کے اوپر وہ میں مکمل کروں گا، اس کے بعد اسے کنکلوڈ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نے جو موضوع طے کیا ہوا تھا اسی پہ تفصیلاً آلموسٹ 2 گھنٹے کی گفتگو کی، اور آپ کو کہیں کوئی پیشن میں فرق نظر نہیں آیا۔ تو اللہ کے فضل سے اس قسم کی ایکٹیویٹی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ وہ لوگ جو اس کی آڑ میں دعوت حق کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ اس قسم کے جو بچے یہاں پہ لانچ کیے جاتے ہیں، مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کو ورغلایا۔ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ ایک آلموسٹ 25 سال کا نوجوان اس طریقے سے زندگی کی بازی ہار گیا اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے، اور اس کو جو ورغلانے والے لوگ ہیں، مولوی ہیں اور بڑے بڑے ان کے پیشوا ہیں، وہ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کو لانچ کرتے ہیں، وہ نہ خود لانچ ہوتے ہیں۔ آپ ہسٹری میں دیکھ لیں، جب کبھی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو لوگوں کے بچوں کو ہمیشہ انہوں نے اکسایا ہے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے، اور اپنے بچوں کو بالکل محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی حالت قابل رحم ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے کوئی رونا پیٹنا نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو گیا، ہم تو عادی ہیں الحمدللہ۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا اور دعوت حق کو جاری رکھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، آمین۔